آج ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے جو آپریشن ہے یا اسٹریٹجی ہے یا ویژن عزم استحکام پاکستان کے حوالے سے تفصیلات بتائیں اور بتایا کہ پچھلے 2 سال کے دوران افواج پاکستان نے کتنے آپریشنز کیے پاکستان کے طول عرض کے اندر دہشت گردوں کے خلاف. جو کائنیٹک لیول کے اوپر آپریشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں, لیکن جو کام سول حکومت کے کرنے والے ہیں وہ پروونشل سطح کے اوپر ہو یا وفاقی سطح کے اوپر وہ نہیں ہو رہے. اس کے اندر ظاہر ہے مدارس کی رجسٹریشن ہے, قانون سازی ہونی ہے, بارڈرز کنٹرول جو مینجمنٹ ہے اس حوالے سے جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں نے کام کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا. انہوں نے یہ بھی بتایا اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہ یہ جو مافیاز ہیں سارے کا سارا, یہ جو بارڈر کے اوپر ٹریڈ ہوتی ہے, جو سمگلنگ ہوتی ہے, جو آئل کی سمگلنگ ہوتی ہے, جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ کچھ چند عناصر ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کے خلاف ہمیں مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہماگیر جو ہے ایک اسٹریٹجی اپنانے کی ضرورت ہے. سوال و جواب بھی ہوئے. انہی سوال و جواب کے دوران یہ بھی بات ہوئی, خاص طور پر یہ جو بنوں کا افسوس واقعہ ہوا, تفصیلات شیئر کی گئیں کہ وہاں پہ بھی کچھ شر پسند عناصر تھے وہ ہجوم کے اندر شامل ہو گئے اور انہوں نے پھر ہجوم کو وہاں پہ اکسانے کی کوشش کی. ساتھ میں جو فیک نیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی. خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ 2 احباب پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پرانی خبریں ہیں ان کو گڑ گڑا کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو ڈی جی ایس پی آر نے یہ بتایا کہ ان کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے پریس کانفرنس کا اس کا ہم بڑھایا جائے گا تواتر سے, کہ ہم بات کریں گے میڈیا کے ساتھ, جو بھی ایشوز ہیں اس کے اوپر میڈیا کو جو ہے آن بورڈ رکھا جائے گا. سب سے پہلے میں چودھری غلام حسین صاحب آپ کے پاس آؤں گا. آپ پریس کانفرنس سنی اور پاکستان کے اندر خاص طور پر جو دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان کا کردار ہے اور خاص طور پر انہوں نے جو بات کی جس لیول کے کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر, سول ہوں یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ملٹری کی, وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن جو کام کرنے والے ہیں قانون سازی کرنی تھی, آپ نے چیزوں کو ریگولیٹ کرنا تھا, وہ سویلین حکومت, وہ ہر ایک نئی حکومت آتی ہے وہ یہ تو بات کرتی ہے, نئی پالیسی بھی دیتے ہیں, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. نہیں تو اب اس کا عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ حکومت کا کام ہے, ادارے سارے اس کے متحد ہے, خاور گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا. تو آپ کریں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. اس میں کسی قسم کی روح رعایت, کسی دہشت گرد, کسی اس کے پشت بنا کے اور بقول لوگوں کے سہولت کاروں کے کسی کو کوئی گنجائش نہیں دینی چاہیے. آپ جہاں جہاں جو کارروائیاں کر رہے ہیں ملک کے خلاف وہاں چن کے ان کو پکڑیں اور ان کے کیفرے کردار تک پہنچائیں. لیکن یہ باتوں سے, یہ لاتوں کے بھوت تو نہیں مرنے والے. آپ کو سنجیدہ کوششیں کرنی ہے اور قوم کو اپنے ساتھ اور پشت پر رکھیں, نہ کہ وہ ان کو آپ کھلا چھوڑ دیں. بس اس سے زیادہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. دہشت گردی کے خلاف جنگ جس پیمانے پر قوم اور فوج کا یونائٹڈ فرنٹ ہونا چاہیے وہ مجھے نظر نہیں آتا. بالکل اس بات کی کب نہیں خاور صاحب, جی آپ نے آخری دفعہ کب تمام پارٹیوں کو بریفنگ دی تھی کہ جی یہ دہشت گردی ہو رہی ہے, ادھر سے یہ ہو رہا ہے, ادھر سے وہ ہو رہا ہے, اور یہ کرنا ہے اور آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں؟ یہ نقطہ بڑا اہم آپ نے چوہدری صاحب اٹھایا ہے. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, پچھلے دنوں بات بھی ہوئی تھی, حسن ایوب صاحب نے ہمیں سٹوری بھی بریک کی تھی کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اس کے اندر یہ جو اسٹریٹجی یا ویژن عزم استحکام ہے اس حوالے سے بات ہوگی اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے گا. اب ہمارے جو محترم شہباز شریف صاحب ہیں, پرائم منسٹر صاحب, یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, وہ لگتا ہے کسی اور کام کے اندر مصروف ہو گئے ہیں. حسن, یہ کس نے یہ کام کرنے ہیں؟ اگر پروسیکیوشن کرنی ہے, جو سیاسی انتشار پسند کی بات کی جا رہی ہے ان کے حوالے سے کیسے چلانے ہیں, ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے جو بھی پروسیکیوشن کرنی ہے, تو فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں اس حوالے سے کام کر رہی؟
نہیں، کام تو شروع ہو چکا ہے خاور گوبند صاحب. آپ دیکھیے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے آپ دیکھیے کہ کارروائیاں سٹارٹ ہوئی نہیں ہیں اور پچھلے ایک ہفتے سے سٹارٹ ہیں. بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بہت سے لوگوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اور بہت سی لوگوں کی گرفتاری آئندہ دنوں میں آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں متوقع ہے. تو ڈیجیٹل ٹیررزم کیونکہ دیکھیے ایک کنونشنل آپ کا ٹیررسٹ ہے اس کو تو ساتھ آپ مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ڈیجیٹل ٹیررسٹ ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہے لیئرز کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. تو اس لیے جو فائر وال ہے اس کو بھی ان پلیس کیا جائے گا اور فائر وال کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ وہ بندہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی لوکیشن پتہ لگے گی، پھر وی پی این کے ذریعے بھی وہ چھپ نہیں پائے گا. تو یہ بیسیکلی ایک طریقہ کار ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے الحمدللہ. اور پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بڑے جو ہے اچھے طریقے سے اور مؤثر انداز سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. رہا سوال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا آج کا، تو بڑے اچھے جو نکات انہوں نے اٹھائے اور بالخصوص ایک دفعہ پھر انہوں نے جو ہے وہ 9 مئی کا جو ہے وہ تذکرہ کیا اور ان کو سزائیں دینے کے حوالے سے اپنے عزم کا اعادہ کیا، جو کہ میرے لیے بھی باعث اطمینان ہے، کیونکہ 9 مئی کے ملزمان کو اگر سزا نہ دی گئی اور آگے بڑھ گئے تو پھر یہ 9 مئی یہاں پر رکے گا نہیں، یہ پھر 9 مئی بار بار ہوتا رہے گا. تو اس لیے افواج پاکستان کی جانب سے، ترجمان کی جانب سے جس عزم کا اظہار کیا گیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. حیدر نقوی صاحب، آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی، سارے نکات کے اوپر کافی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے. یہ ڈیجیٹل ٹیررزم اٹ از ون آف دا فیکٹرز، ون آف دا فیسٹس آف دس اوور آل جو کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کام ہو رہا ہے، بات کی انہوں نے. لیکن بنیادی طور پر ڈیجیٹل ٹیررزم تو چلے مانا پچھلے 1-2 سال 3 سال کے دوران آئی، لیکن یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے حکومتوں نے کام کرنے تھے 2014 سے آنورڈ بات کی ڈی جی ایس پی آر نے، انہوں نے بات کی اور ڈفرینٹ حکومتوں کے دوران جو کام ہونے تھے اس حوالے سے بات کی. لیکن سولین گورنمنٹس جو ہیں ظاہر ہے ان کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں ایک کام کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک عام پاکستانی گفتگو کر رہا ہے، کسی ادارے کا سربراہ گفتگو نہیں کر رہا. اب ایک عام پاکستانی بن کر ذرا سوچیں، میں، آپ، حسن ایوب صاحب، چودھری صاحب اور سارے سننے والے، کیا ہمیں مافیات کا سامنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہمارے ہی درمیان انتشار پھیلانے والوں کا سامنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھیلنے والوں کا سامنا نہیں ہے؟ کیا یہ مافیات چاہے اسمگلنگ میں ہو، چاہے ہنگامہ آرائی میں ہو، چاہے ملک کے اندر انتشار پھیلانے میں ہو، چاہے بھائی کو بھائی سے لڑانے میں ہو، ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں آپریشن عزم استحکام کو، بات ہی نہیں کریں گے، نہیں جی ضرورت نہیں ہے عزم استحکام آپریشن کی. لیکن اگر یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے، یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہماری ریاست میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں موجود ہیں، تو پھر ہمیں ایک آپریشن عزم استحکام کی ضرورت ہے. اور وہ عزم استحکام شروع ہوتا ہے ہماری سوچ سے. ہماری سوچ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کم از کم اتنا تو محفوظ اور پرامن کر دیں کہ ہمارے بچے، ہماری گلیاں، ہمارے محلے یہاں پر پرامن رہ سکیں اور اپنی زندگی بہتر گزار سکیں. تو یہ سوچ ہے آپریشن عزم استحکام کی، جسے پوری پاکستانی قوم کو سیاسی وابستگی، مذہبی وابستگی، زبانی وابستگی، ہر چیز سے ہٹ کر سوچنا ہوگا. یہ مت دیکھیں آج بات کس نے کی ہے، یہ دیکھیں کہ بات کیا کی ہے. کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایسی مافیات کے خلاف لڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ بات کرتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی کی، تو ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے؟ آپ کی سوچوں پہ، آپ کے آئیڈیولوجیکل بارڈر پہ جو لوگ حملہ کر رہے ہیں وہی ہے نا ڈیجیٹل دہشت گردی. اسی کا خاتمہ ہم نے کرنا ہے. ضروری نہیں ہے ہمارے منفی بات کو بغیر تصدیق کیے خرید کر بیٹھ جائیں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں اور اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیں. کیا ہم اتنی بھی ذمہ داری بطور پڑھے لکھے پاکستانی پوری نہیں کر سکتے کہ کوئی بات، منفی بات، کوئی ایسی بات کسی ادارے، ریاست، شخصیت کے خلاف ہو تو اس پر یقین کرنے سے پہلے کم از کم اپنے طور پہ تھوڑی سی تصدیق کر لیں اور پھر رد عمل دیں. اور یہ جو کچھ ہوا 9 مئی کیا تھا؟ 9 مئی بیسکلی ڈیجیٹل دہشت گردی کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ تھا. جب آپ نے لوگوں کے ذہنوں میں اتنی نفرت، لوگوں کے ذہنوں میں اتنی آپ نے ایک دوسرے کے لیے، بھائی کے خلاف، ریاست کے خلاف، اداروں کے خلاف نفرت ڈال دی تو لوگوں نے اس کا رد عمل دیا. تو یہ کون لوگ ہیں جو نفرت ڈال رہے ہیں؟ ان کا ضروری ہے
جو لوگ ہیں جو نفرت ڈال رہے ہیں دماغوں میں وہ کون لوگ ہیں، قوم ان کو پہچانے۔ میں پھر یہ بات کروں گا کہ میں کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر، کسی لسانی وابستگی سے ہٹ کی کر رائے بات کر سامنے رہا آ ہوں۔ گئی، جو بالکل لوگ نقوی صاحب، نفرت پھیلا رہے بالکل ہیں، صحیح، جو لوگ نفرت پھیلا رہے ہیں ان کا تعین کرنا، ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ضروری ہے۔ جی چوہی صاحب آپ کو ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے ایک تو میں نے پہلے آپ کو کہا، اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جی چوہی صاحب، کبھی آپ ساری پارٹیاں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، حکومتیں میں موجود ہیں، اداروں میں موجود ہیں، آپ ان کو کیوں نہیں بتاتے کہ گریوٹی ہے یہ صورتحال کی، اس کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ کرنے کے بجائے وہ کام کرنے کے، یعنی وہ جو میں نے کراچی میں ایک بات کر دی تھی پروگرام میں، اور کما تو فرصت نہیں ہے، وہ کام نہیں۔ دوسرا، مجھے خاور گورنمنٹ صاحب، اگر آپ ہمیں یہ یعنی مطلب کہنا چاہتے ہو نا کہ آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ فوج کے ساتھ نہیں ہیں اور ہم ہیں، تو میں ایسے تمام لوگوں کو یعنی جھوٹ بولنے پر اور غلط بیانی کرنے پر اور میرے حب الوطنی کے جذبے کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے اپنی رائے ریزرو رکھتا ہوں کہ میں ان کے بارے میں کیا کارروائی کر سکتا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، مجھے یہ بھی جواب آپ نے خاور گورنمنٹ صاحب دینا ہے کہ انڈیا، عوامی جمہوریہ چین، افغانستان، ایران اور یہ ایک اور تھوڑے سے فاصلے سے تاجکستان، ازبکستان، ترکمستان، یہ سارے ملک پرامن ہیں، تو سوائے پاکستان کے ہر جگہ امن ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہے؟ یا ہم نااہل ہیں یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہی چیز سوچنے والی ہے، ہم سب کو سوچنی ہے، اس کا ایک لیکن جواب لے لیں 5 سیکنڈ کا، خبر بھائی اس کا جواب لے لیں جو آخری بات چودھری صاحب نے کی ہمارے۔ دیکھیں بات سنیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سارے ممالک پرامن ہیں، ہمارا ملک پرامن کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے تو آپریشن عزم استحکام کیا جا رہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کا تعین کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے پرامن نہیں ہے۔ ناظرین دیکھیں، اصل مسئلہ یہی ہے، بات ہمارے جو پینلسٹ نے کی، اب یہ ذمہ داری ہے، یہ کس نے لینی ہے؟ ظاہر ہے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور اے پی سی اس کے اوپر کال کرنی چاہیے تھی۔ چوہی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ تمام جو سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس اے پی سی کے اندر جو ہے حاضر ہونے کی، اس کے اندر اپنی اٹینڈنس کا بتایا تھا کہ ہم ہوں گے اور بات سنیں گے اور جو ہمارے اپنے جو کنسرنز ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ میرے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے۔